ہے، وہ ہے پیر باصفا میرے دل کا بادشاہ، سنیوں کا پیشوا میرا دلبر کون ہے؟ آؤ میں تم کو بتاؤں میرا مرشد کون ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر اپستھت براجمان علماء ذیشان اور دور سے نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور
محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. سبحان اللہ. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری. کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری. تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے. تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اور آپ کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. سنیں محبت سے کہ فراق عشق نبی میں فراق کہتے ہیں جدائی کو. نبی کی جو جدائی ہے وہ جو عشق ہے اس عشق میں جو آنسو بہتے ہیں یہ مفہوم ہے اس شعر میں کہ فراق عشق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے. فراق عشق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اب حاصل کلام یہ شعر سنیں کہ کی محمد سے وفا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ اور اپنے عقیدے کو کیسے محفوظ کرو، شارٹ وے میں بتا رہا ہوں۔ ہمیشہ خوش عقیدہ باعقیدہ رہو گے، حضرت شیخ سعدی کے اس شعر پر عمل کرو، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو بات الگ تھی، کہنے والے شیخ سعدی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا يمكن الثناء، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی تعریف کما حق ہو، آپ کے حق کے مطابق کر سکے۔ یہ نہیں کہا کہ مشکل ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کہے، مشکل نہیں کہا، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مشکل میں ہونے کا احتمال ہے، چانس ہے کہ محنت کرنے سے شاید وہ ہو جائے، لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں کچھ بھی کر لو، جتنا جتن چاہو کر لو، جتنی محنت چاہو کر لو، ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کی تعریف، آقا کا جو حق ہے اس کے مطابق کوئی کر سکے، ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا بس آپ کی ذات ہے، آقا آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے۔ اب شیخ سعدی نے یہ بات کہی ہے تو صرف محبت میں نہیں کہی ہے، کچھ دلیل بھی ہے۔ ممکن نہیں ہے، کیسے ممکن نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے تو کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ ممکن کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو میرے پیارے، ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں، کسی کی تعریف کرنے کے لیے جیسا وہ ہے ویسی تعریف کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کہ آپ فزیشین ہیں، کہ آپ کیمسٹ ہیں، کہ آپ سرجن ہیں، کہ آپ کسان ہیں، کہ آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ لیکچرر ہیں، آپ مدرس ہیں، آپ کیا ہیں؟ جب مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ کی حقیقت تو پھر کامن ورڈز ہم استعمال کریں گے آپ کی تعریف میں۔ آپ بہت اچھے ہیں، لکنگ یو آر ویری اسمارٹ، آپ بہت اچھے لگتے ہیں دکھنے میں، آپ کی بات بڑی اچھی ہے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہ سب کامن ورڈز کا استعمال کریں گے۔ لیکن جو وہ ہے، جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، اس کے مطابق تو تعریف نہیں ہوگی نا۔ تو اس کے مطابق تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں وہ ہے کون، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب ہم نے جانا ہے کہ مولانا شہریار مفتی ہیں، عالم ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اب جب مفتی شہریار کی تعریف کریں گے ہم تو کیا کہیں گے؟ بڑے اچھے مفتی ہیں، اچھا علم رکھتے ہیں، درس بھی اچھا دیتے ہیں، جزیات پہ ان کی گرفت ہے، فقہی معاملات کو بھی جانتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سب تعریف سب کے لیے نہیں ہو سکتی نا، جو ہم جانتے ہیں اب ان کے مطابق تعریف کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کے حق کے مطابق، جیسا اس کا حق ہے، اس کے لیے اس کی معرفت، اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ جاننا ضروری ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ، نبی کی حقیقت کو جانا کس نے اور جانتا کون ہے اور جانے گا کون؟ خیال ہوا تھا، خیال آیا تھا کہ اس روئے زمین پر نبی کی حقیقت کو کوئی جانے نہ جانے، لیکن ایک ضرور جانتا ہوگا، وہ
جو بچپن میں نبی کے ساتھ رہا، وہ جو نبی کے ساتھ رہا جوانی میں، وہ جو ہجرت میں نبی کے ساتھ رہا، وہ جو غار ثور میں نبی کے ساتھ رہا، وہ جو سفر میں نبی کے ساتھ رہا، وہ جو آخری آرام گاہ میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا، وہ جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق کہتی ہے، کوئی جانے نہ جانے لیکن شاید صدیق اکبر تو ضرور جانتے ہوں گے کہ نبی کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن میرے پیارے، اس خیال کا بھی بھرم اس دن ٹوٹ گیا جب ایسے صدیق اکبر سے، اللہ اکبر کیا مقام ہے آپ کا، ایسے صدیق اکبر سے، ایسے با وفا صدیق اکبر سے، ایسے عاشق رسول صدیق اکبر سے، ایسے نبی کے چرنوں پر اپنا تن من متاع زندگی لٹا دینے والے صدیق اکبر سے، جب ایسے صدیق اکبر سے، وہ صدیق اکبر کہ نبی مسجد نبوی میں عشاء کے بعد جب اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر درس فرماتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، جب محفل ختم ہوتی تھی سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، صرف صدیق اکبر رک جاتے تھے، وہ نبی کے ساتھ اٹھتے تھے اور نبی کے حجرے مبارک تک ساتھ جاتے تھے۔ نبی جب حجرے مبارک میں اپنے دروازے سے اندر چلے جاتے تھے اور دروازہ بند ہو جاتا تھا، تب بھی صدیق اکبر گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ نبی کی اسی چوکھٹ پہ سر رکھ کر سو جاتے تھے۔ نبی کی اسی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے تھے۔ جب آہٹ ہوتی تھی تہجد کے وقت میں کہ دروازہ شاید کھلنے والا ہے، نبی باہر آنے والے ہیں، آواز آتی تھی، آہٹ آتی تھی، تو صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، دروازہ کھلتا تھا، نبی باہر تشریف لاتے تھے اور پھر نبی کے ساتھ ساتھ مسجد آ جاتے تھے۔ اب صدیق اکبر سے پوچھو، سارے صحابہ گھر گئے، آپ نبی کی چوکھٹ پہ رات کیوں گزارتے تھے؟ ارے تہجد کے وقت آ جاتے، نبی کی زیارت تو ہو ہی جاتی۔ تو پوچھو گے تو صدیق اکبر کا عشق یہی بولتا ہوا نظر آئے گا کہ ابو بکر کے عشق کو یہ گوارا نہیں کہ نبی جب اپنے حجرے میں جائیں تو نبی کو آخری دیکھنے والا کوئی اور ہو، اور نبی جب اپنے حجرے سے باہر آئیں تو پہلے دیکھنے والا کوئی اور ہو۔ یہ ابو بکر کے عشق کو گوارا نہیں کہ نبی حجرے میں جائیں تو نبی کو آخری دیکھنے والا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہو، اور نبی جب حجرے سے باہر آئیں تو نبی کو پہلا دیکھنے والا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہو۔ ایسے عاشق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی کہہ رہے ہیں۔ خیال تھا کہ یہ شاید حقیقت و معرفت جانتے ہوں گے نبی کی، لیکن جب ایسے صدیق اکبر سے نبی نے یہ کہا، یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اے ابو بکر تم میرے ساتھ زیادہ ضرور رہے ہو، بچپن میں رہے ہو، جوانی میں رہے ہو، سفر میں رہے ہو، ہجرت میں رہے ہو، آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے، لیکن اس ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی ہے۔ ایسے صدیق اکبر سے نبی فرما رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اب رب کے سوا کی ذرا ایک لسٹ بناؤ دماغ میں۔ آدم، حضرت آدم رب تو نہیں ہے نا، رب کے سوا ہے نا، تو آدم رب کے سوا، شیش رب کے سوا، نوح رب کے سوا، داؤد رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، سلیمان رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، نوح رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا۔ یہ سب کوئی رب تو نہیں ہے نا، سب رب کے سوا ہے نا۔ اب آؤ آقا کی بارگاہ میں، آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں،
آپ بھی تو رب کے سوا ہیں. کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا, وہ تو صرف رب جانتا. میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا, وہ تو صرف رب جانتا. تو جس کی حقیقت کو صرف رب جانتا ہو, اس کی تعریف کو اس کے حق کے مطابق کرنا ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ عقیدہ مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سمجھ گئے نا؟ اتنا اور کتنا, کنتو پرنتو, بٹ, لیکن, وائی, واٹ نان سینس. جس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں کنتو پرنتو کیا لگاتے ہو؟ اور جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی. کیا ہونی؟ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. مولا علی ہیں, سامنے سے آ رہے ہیں. کون مولا علی؟ پیدا ہوئے خانے کعبہ میں, آنکھ نہیں کھولی. کعبے کی زیارت کے لیے ہزاروں میل سے سفر کر کے لوگ جاتے ہیں, اور کعبہ سامنے آتا ہے تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. اور علی ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے کعبے کو نہیں دیکھ رہے, آنکھ ہی نہیں کھول رہے. مشہور ہو گیا کہ عبد المطلب کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, لیکن آنکھ ہی نہیں کھول رہا ہے. سب آئے خاندان کے لوگ, گود میں اٹھایا, دعا دی, دوسرے کی گود میں, تیسرے کی گود میں, آنکھ نہیں کھولی. علی نے آنکھ نہیں کھولی. سب کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں سے یہ معذور ہے یہ بچہ. سب سے اخیر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں. سب نے تو گودوں میں لے لیا, لاؤ بھائی میں بھی اپنے بھائی کو اپنے گودوں میں لے لوں. ابھی یہ بھی پیدا ہوئے, نو مولود ہیں, لیکن قربان جاؤ مولا علی کی ولایت پہ قربان جاؤ. سب نے گود میں لیا بچے کو, کیا معلوم کہ کون گود میں لے رہا ہے. ابھی بھی پیدا ہوا, اتنا شعور ہوتا ہے کیا بچوں میں؟ آنکھیں نہیں کھولی, لیکن مولا علی کی ولایت پہ قربان. سب نے گود میں لیا, آنکھیں نہیں کھلی, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ہی لیا آنکھیں کھول دی. اور مولا علی نے اعلان کر دیا کعبہ تو پھر دیکھیں گے, پہلے جانے کعبہ کو تو دیکھ لیں. جانے کعبہ کو تو دیکھ لیں. آنکھ کھول دی, اعلان ہو گیا کہ کتنا غلط سمجھا تھا ہم نے. ہائے ہائے ہائے, ارے غلط تھے تو غلط سمجھانا. جب حق کی گود میں علی آیا تو حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول دی. ایسے مولا علی, ایسے مولا علی جن کی پرورش ہی آغوش نبی میں ہوئی,
دنیا میں آنے کے بعد جس نے سب سے پہلے نبی کے روئے زیبا کو دیکھا اور سب سے پہلے علی کی منہ میں لعاب دہن اگر کسی نے ڈالا ہے تو سرور کائنات کا گیا. ایسے علی مولا علی سامنے سے آ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, نبی بھی ادھر سے آ رہے ہیں. اب کس موڈ میں تھے نبی وہ تو اللہ ہی جانے. آپ سمجھے, ادھر سے نبی آ رہے ہیں, ادھر سے علی آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو علی دست بستہ ہاتھ باندھ کے بارگاہ نبوت میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. نبی نے یہ انداز دیکھا, علی کا مسکرا پڑے. یہ ادب دیکھا, یہ محبت دیکھی, مسکرا پڑے. پھر الگ ہٹ کے بات کر دی نبی نے, اے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ خود محمد الرسول اللہ پوچھ رہے ہیں, اے علی تم نے کبھی دیکھا ہے؟ جس کے روئے زیبا کو دیکھ کر دنیا دیکھنا شروع کیا, اس علی سے نبی پوچھ رہے تم نے دیکھا ہے؟ علی خاموش ہیں, علی خاموش ہیں, اللہ اس کا رسول جانے. اس علی سے بھی کہہ رہے ہیں تم جو سمجھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں, میری حقیقت کچھ اور ہے. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میں نے تو آیت کچھ اور تلاوت کی تھی, بات کہاں جا رہی ہے؟ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس کی حقیقت کی معرفت صرف رب کو ہے, اور لاجیکل بھی بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی تھا ہی نہیں, صرف رب تھا, رب کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. اللہ نے سب سے پہلے ایک نور کی تخلیق فرمائی اور اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا. وہ نور کیا تھا؟ نور محمدی تھا. تو ایک بنانے والا تھا اور ایک بننے والا تھا, کوئی دوسرا تھا ہی نہیں جو حقیقت جانے. تو نبی کی حقیقت کی معرفت کسی کو نہیں معلوم. جب نہیں معلوم تو ان کے حق کے مطابق ان کی تعریف کرنا ناممکن ہے. یہ عقل کے دشمنوں کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام, اللہ اکبر, یہ سارے فرشتوں کے لیڈر ہیں. کیا ہیں؟ اور فرشتوں میں ایک ہی پارٹی ہے, کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں کئی پارٹی ہوتی ہے نا, اپوزیشن رولنگ, وہاں صرف ایک پارٹی. اور سب کے لیڈر کون ہے؟ حضرت جبریل. حضرت جبریل, آپ سمجھ گئے. حضرت جبریل شب معراج جب جا رہے تھے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. کہا بس میری حد تو یہیں تک ہے, اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا نا تو میرے سارے پر جل جائیں گے. بات بشریت کی کرتے ہیں, اب آؤ نور کی کر لیتے ہیں نا. جبریل نور اور میرے آقا بھی صرف نور. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو رب جانتا ہے. اب وہاں کیا ہے؟ آقا بھی نور, جبریل بھی نور,
اور ایک نور سے کہہ رہا ہے نور کہ اگر میں اس سے اوپر جاؤں گا تو تجلیوں سے میرے پر جل جائیں گے. ارے کیسا نور ہے جو اوپر جائے گا تو اس کے عروج بلند ہو جائیں گے, اور یہ کیسا نور ہے کہ اس کے پر جل جائیں گے. تو جبریل امین بھی نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. پوچھا تھا آقا نے کہ اے جبریل, اور ایک بات ہے, ہر احسان کا بدلہ احسان ہے نا. تو ایک احسان کیا تھا جبریل نے آقا کے جد پر. آقا کے جد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک احسان کیا تھا. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا نا تو آسمان سے جبریل آئے, انہوں نے فوراً لیا اور حضرت ابراہیم سے فرمایا حل لک حاجتی یا ابراہیم, آپ کو کوئی حاجت ہے, ہماری ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی اللہ, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا رب اللہ ہے. تو یہ پوچھنا مدد کے لیے یہ احسان. اب جد پہ احسان کیا تھا جبریل نے, اب سدرۃ المنتہا پہ دیکھو اس احسان کا بدلہ احسان سے نبی کیسے دے رہے ہیں. وہاں حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا, نبی کے جد تھے وہ, حل لک حاجتی یا ابراہیم, اور سدرۃ المنتہا پہ نبی جبریل سے پوچھ رہے ہیں حل لک حاجتی یا جبریل. تم نے میرے جد پر یہ پوچھ کر احسان کیا تھا, آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کوئی حاجت ہے جبریل تو بتاؤ. حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں میری بھی رسائی نہیں ہوئی. اور حضرت جبریل اتنی بار بارگاہ نبوت میں خدمت کے لیے حاضر ہوئے کہ مزاج آشنا بھی تھے نبی کے, مزاج و طبیعت کو پہچانتے تھے. کہاں یا رسول اللہ, قربان جاؤ یار, ہم کس نبی کی امت ہیں, قربان جاؤ. حضرت جبریل جانتے تھے. پوچھا ہاں یا رسول اللہ مجھے ہے حاجت, ہے حاجت. کہا بولو جبریل تمہاری کیا حاجت ہے. کہا یا رسول اللہ آپ آج وہاں جا رہے ہیں جہاں کسی کی رسائی نہیں, قرب خاص میں جا رہے ہیں, تو میری یہ حاجت ہے کہ میری ایک سفارش رب سے فرما دیجیے گا. جبریل کیا سفارش ہے؟ کہا کہ بس اتنی سفارش ہے کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو اس کے پروں کو, اس کے قدموں کے نیچے مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے. اس لیے کہ جبریل امین جانتے تھے کہ یہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر انہیں خوش کرنا ہے تو ان کی امت کی بات کرو, نبی خوش ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, حمدن کثیرا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جبریل سے نبی نے پوچھا تھا کہ اے جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری عمر کیا ہے یہ تو اللہ اس کا رسول جانے. اللہ اس کا رسول, تو رسول جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ رسول نے پوچھا اس لیے کہ جبریل تم اپنا عقیدہ بیان کر دو. جبریل کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی عمر نہیں جانتے, لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ضرور جانتا ہے. اور یہاں بحث ہو رہی کہ رسول یہ جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے. فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نہیں جانتا, لیکن ہاں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اوپر آسمان افق پر
میں نے ایک نور کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی تابانیاں بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ نور 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اسے 70,000 بار چمکتے دیکھا ہے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں، باقی مجھے نہیں معلوم، میرے پیارے جبریل نہ جانے۔ اب کچھ ظالم ان حضرت جبریل علیہ السلام کو، یقیناً سارے فرشتوں کے امام ہیں، وہ ہے نا، بڑا مقام ہے ان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے اپنی جانوں پہ کتنا ظلم کیا کہ وہی لے کر آنے سے، وہی لے کر جبریل آتے تھے نا، اس لانے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو نبی کا استاد بتا دیا۔ ارے ظالموں، پوسٹ مین لیٹر لے کر آتا ہے، نہ وہ لکھنے والا ہوتا ہے نہ وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کا کام صرف لانے کا ہوتا ہے۔ صرف لانے کی وجہ سے تم نے جبریل علیہ السلام کو استاد کہہ دیا۔ ارے ظالموں، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ۔ استاد لے کے آئے، دلیل لے کے آئے، دیکھیے پڑھایا۔ اچھا کیا پڑھایا؟ غار حرا میں تھے نبی، پڑھایا نا، اقرا، پڑھیے۔ اور دوسرا ترہ یہ ہے، اس کا ترجمہ نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ۔ جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ۔ یہ ظالم ترجمہ کیا کرتے ہیں ما انا بقارئ کا، کہ یہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ارے ظالم، نہیں جانتا عربی کا کون سا ورڈ ہے جس کا ترجمہ نہیں جانتا کر رہے ہو تم؟ ما انا بقارئ کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ نہیں جانتا کس ورڈ کا ترجمہ کر رہے ہو؟ ما انا بقارئ، جو بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ کیوں کہا نبی نے؟ جبریل تو وہی لے کے آئے تھے نا۔ تو یہ سمجھ میں تب آئے گا کہ پہلے یہ دیکھو کہ نبی اس وقت کیا کر رہے تھے۔ نبی اس وقت غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی یادوں میں مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے ذکر الہی میں۔ اب اس ڈوبے ہوئی حالت میں جبریل آئے، اقرا کہا، ڈسٹربنس ہوا، میں نہیں پڑھتا، مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں ذکر الہی میں ہوں، اس وقت مستغرق ہوں، اقرا پڑھیے، میں نہیں پڑھتا۔ یاد الہی مستغرق ہے، میں نہیں پڑھتا۔ اب جبریل امی پریشان کہ نبی نے وہی بھیجی ہے، یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، کریں تو کیا کریں؟ تو پھر جبریل امی نے نبی کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر ظالموں نے غلطی کی، کہ جبریل امی نے سینے سے لگا کے نبی کو پڑھنا سکھا دیا۔ ایسے ظالم ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پہ رحم نہیں کرتے، اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا۔ ایسے ظالم ہے جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا، حضرت جبریل نے جب سینے سے لگایا کہ کیا بات ہے، یہ وہی لے کر آیا ہوں، یہ اقرا کہہ نہیں رہے ہیں، تو سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا تو جبریل امی پر ظاہر ہوا کہ نبی جس کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب تک ان کا نام نہ لیا جائے گا نبی پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی، جب رب کا نام لیا تو نبی پڑھنے لگے۔
جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا پڑھنے کیسے لگا؟ نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے کہ یاد الہی میں تھے. جب جبریل امین نے سینے سے لگایا تو ان پر یہ راز ظاہر ہوا کہ اگر ان سے اس وقت کچھ پڑھوانا ہے تو جس رب کی یاد میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں اس رب کا نام لینا ہوگا. تو پھر جبریل امین نے صرف اقرا نہیں کہا بلکہ کہا اقرا باسم ربک الذی، پڑھیے اس رب کے نام پر جس کی یادوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں. تو نبی پڑھنے لگے، نبی پڑھنے لگے. تو ایسی ذات کی تعریف جس کی حقیقت کی معرفت کسی کو ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے حق کے مطابق ہم تعریف کیا کریں؟ جبریل کو نہیں معلوم، صدیق اکبر کو نہیں معلوم، مولا علی کو نہیں معلوم، معلوم ہی نہیں. اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ سے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بات بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف. دیکھیے اب ایسا چھڑ گیا ہے کہ واپس آنے کو جی نہیں چاہتا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ملائکہ فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام سلامتی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو، حکم ہے تم بھی درود و سلام بھیجو اے مومنو. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صرف بھیجو نہیں بھیجتے رہو. جو کہ رب اور فرشتے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں. تو اے مومنو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، اور صرف بھیجو نہیں بھیجتے رہو. یہ حکم آیا، سارے اہل محبت مومنین نے پڑھنا شروع کر دیا. اب جب یہ آیت سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی. نبی کہتا ہے سلو، اللہ کہتا ہے سلو، ہم جواب میں کہتے ہیں سلے. کبھی غور کیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پر سلو، یا ایھا الذین آمنوا سلو، اے ایمان والو درود بھیجو، پڑھو درود، پڑھتے رہو. اور جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج دے. آپ دیکھو نا، یہ تو وہی بات ہو گئی. بھائی ایک گلاس ذرا پانی لے آنا، حضرت آپ خود ہی لے لیجئے. بظاہر تو یہی مطلب نکل رہا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو بھیجو، اور ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج دے میرے آقا و مولا پر درود و سلام. کبھی سمجھا ہے اس حقیقت کو بھی؟ یہی تو بات ہے نا، کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو جس محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، ہم پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن جیسا پڑھنے کا اس کا حق ہے، جو محبت چاہیے، جو عقیدت چاہیے، جو احترام چاہیے، جو ادب چاہیے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ تیرے محبوب کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ تو جانتا ہے. ہماری جو استطاعت ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، اور تو ہی ہے جو اپنے محبوب کے مقام کو جانتا ہے. اگر درود کے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو مولا تو اسے اپنی کریمی سے اپنے محبوب کے شایان شان بنا کر میرے محبوب اپنے محبوب کے پاس بھیج دے. ہمیں نہیں پتا
کہ تیرے محبوب کی عظمت و شان و حقیقت کیا ہے. تو نے حکم دیا ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے میں وہ احترام ہے کہ نہیں، وہ ادب ہے کہ نہیں، نبی کی وہ عظمت کا پہلو ہے کہ نہیں ہمارے پڑھنے میں. یہ گستاخی نہ ہو جائے تو مولا ہم عاجز بندے درود و سلام تیری بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں. اب اس میں اگر پڑھنے میں مقام میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اپنی کریمی سے، چونکہ تو ہی ہے جو اپنی محبوب کی حقیقت کو جانتا ہے، تو ہمارے اس درود کو اپنے محبوب کی شایان شان بنا کر محبوب کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیے تو جس کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں اس پر سوال کیا کرتے ہو، اس پر سوال کیا کرتے ہو. یاد رکھو جو لوگ اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پہ بھی رحم نہیں کرتا. اب ایک صاحب اور آئے نکل کے مارکیٹ میں، یا اللہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں. یا رسول اللہ بلایا مت کرو، وہ تو اپنی قبر میں ہے، تربت پاک میں ہے، ان کو بلایا جب کیوں جائے. یا اللہ کہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیجیے صاحب ایک نئی جہالت اور آ گئی. اب میں ان سے پلٹ کر پوچھوں کہ یا اللہ کہو، صحیح ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو، ہم جو سمجھ کر کہتے ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے. اب میرے سوال کا جواب تم دو کہ یا اللہ، اے اللہ، اللہ کو بلا رہے ہو نا، اے اللہ، اللہ کو بلا رہے ہو نا، تو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو؟ اللہ تم سے دور ہے. بلایا کسی کو کب جاتا ہے؟ بلایا کسی کو کب جاتا ہے؟ جب وہ دور ہو یا قریب ہے لیکن تمہاری طرف دیکھ نہ رہا ہو، تو اس کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے بلاتے ہو، ہے نا. تو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو اللہ کو؟ وہ تم سے دور ہے یا قریب ہے، تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے؟ ارے وہ رب تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. دور مانا تو ایمان گیا، قریب مانا متوجہ نہ مانا تو ایمان گیا. اب ظالموں پہلے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو؟ یا رسول اللہ کی بعد میں بات کریں گے، پہلے جس پر اتفاق ہے اسی کی بات کر لیتے ہیں. ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ہم کیا سمجھ کر کہتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم بتائیں گے. تم یا اللہ کو جو اللہ کو بلاتے ہو تو کیا سمجھ کے بلاتے ہو؟ اپنے سے دور سمجھ کے بلاتے ہو یا قریب سمجھتے ہو لیکن اپنی طرف متوجہ نہیں سمجھتے؟ اور دونوں میں سے کسی پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی دماغ ٹھہرا، ایمان گیا. اخر ان کو غم بھی کیا ہوگا، یہ تو پہلے ہی لٹا چکے ہیں ایمان. جس کی جیب کٹ گئی ہو وہ جیب تھوڑی بچائے گا، ہے نا. اب جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو کٹنے کا خطر بھی نہیں ہے. اب جن کے جیب میں مال ہے بھئی انہی کو بچانا پڑے گا. آپ کے جیب میں مال ہے اس لیے بتا رہا ہوں کیسے بچائیں گے. ہم جب اہل سنت والجماعت اہل حق یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ذات خدا مراد نہیں ہوتی. اس ذات کو ہم نہیں بلاتے. یا اللہ سے اللہ کی ذات کو نہیں بلاتے، وہ تو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے. جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یا رحمت اللہ. اور اللہ کی رحمت خاص کبھی کسی طرف متوجہ ہوتی ہے، کبھی کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اس سے مراد ہوتا ہے یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ ہو جا.
اب رب سے پوچھو کہ مولا یا اللہ کہتے ہیں تو ہم تیری رحمت خاص کو طلب کرتے ہیں، اب تو ہی فیصلہ کر دے کہ تیری رحمت خاص کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ. یہ سنی بیوقوفوں کا نام نہیں ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. ایسا نہ سمجھ لینا کہ یہاں عقل والے نہیں ہیں، لیکن ہاں ہماری عقلیں عشق مصطفیٰ کی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں. تمہاری عقلیں آزاد ہیں لیکن ہماری عقلیں عشق مصطفیٰ کی غلامی کی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے. یا اللہ یا اللہ یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ. اسی لیے سنی اب رحمت اللہ ہی حاصل کرنا ہے نا، اللہ کی رحمت ہی حاصل کرنا ہے نا، تو کبھی یا اللہ کہہ کے حاصل کر لیتا ہے، کبھی یا رسول اللہ کہہ کے حاصل کر لیتا ہے، کبھی یا اللہ کہہ کے حاصل کر لیتا ہے اور کبھی یا رسول اللہ کہہ کے حاصل کر لیتا ہے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے. بحمدہ تعالی. بات بہت آگے جا رہی ہے بھائی، میں اسی سے تو ڈرتا ہوں، میں اسی سے تو ڈرتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ مزہ آ رہا میں بہت خائف ہو جاتا ہوں، چونکہ مزے کا تعلق ذائقے سے ہے اور ذائقہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے. اب جو کھانے پینے کی چیز ہے اسے آپ نے کھایا تو ظاہر ہے کہ صبح نکل جاتا ہے. اب تقریر کا بھی یہی حال ہے کہ مزہ آیا تو کل اس کو نکل ہی جانا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ پھر محنت رات بھر کیوں کی. میرے پیارے یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی. ابھی دیکھیے حضرت شیخ سعدی نے اپنے ایک شعر ہی میں الجھا رکھا ہے کوئی حقیقت کو نبی کے کیا جانے گا، کوئی کیا سمجھے گا. اللہ اکبر. شکر کرو اللہ کا ہزار ہزار کروڑ کروڑ شکر ادا کرو، تب بھی یہ اللہ کے فضل کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے کہ اس نے ہمیں وہ ایمان والا بنایا جو نبی سے محبت کرنے والا ایمان ہے، نبی کی تعظیم و ادب کرنے والا ایمان ہے، نبی پر متاع زندگی لٹا دینے والا ایمان ہے، نبی کی عظمتوں کے لیے جان قربان کر دینے والا ایمان ہے. بحمدہ تعالی. اور یہ ایمان جو ہمارے سینے میں ہے نا، یہ کسی نجدی تحریک کا نتیجہ نہیں ہے، کسی نجدی کی وجہ سے یہ ایمان سینے میں نہیں آیا ہے. اس لیے کہ اس پورے بر صغیر میں، مہادویپ میں آج بٹوارا ہوا نا، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، نیپال، شری لنکا، ہندوستان، یہ الگ الگ ناموں کے ملک بن گئے. پہلے یہ سب بھارت تھے.
ایک ہی نام تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نجدی کب سے پیدا ہوئے؟ 300 سالوں سے. کتنے سال سے؟ 300 سال. 300 ایئرس سے گو ان کا بورن ہوتا ہے. ان کا جو پہلا خلیفہ ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. لیکن بھارت میں بھارت ہی کہوں گا، چونکہ سمپور انٹائر ایشیا پیسیفک مہادویپ کی بات کر رہا ہوں. بھارت کا اسلام سے رشتہ بہت پرانا ہے. بھارت میں اسلام اس وقت آ چکا تھا جب مدینے میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے. اس وقت بھارت میں اسلام آ چکا تھا، اور یہ نزدیک تو 300 سال پرانے ہیں. تو ہمارا اسلام، ہمارا ایمان اس وقت سے ہے جب نجدیت کے انڈے بھی نہیں بنے تھے. اور یہ اسلام لانے والے کون ہیں؟ یہ بزرگان دین ہیں. تو سنی مسلمانوں کے سینوں میں جو ایمان ہے وہ اولیاء کرام کا فیضان ہے. وہ فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں نبی کی محبتیں، نبی کا عشق، نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی کی تعظیم، نبی کی تکریم، یہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے. اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میرے پیارے، بڑی ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. ایک بات اور یاد آ گئی، ملکوں کی تقسیم ہو گئی، سیاست دانوں کی بات ہے، لیکن بزرگوں کا ملک تقسیم نہیں ہوا. نہیں تقسیم ہوا. اس لیے اب غریب نواز ہندوستان میں ہے، ٹھیک ہے، تو ہندوستان کی سیمائیں کٹی تو بنگلہ دیش بنا، تو پاکستان بنا، تو افغانستان بنا، تو نیپال بنا، تو بھوٹان بنا، شری لنکا بنا. یہ سیمائیں بن گئی، الگ الگ ملک ہوئی. لیکن غریب نواز تو پورے بر صغیر کے تاجدار بنا کے بھیجے گئے تھے. تو کیا ان سیماؤں ریکھاؤں سے غریب نواز کی محبتیں بھی بٹی؟ کیا نہیں بٹی. جتنے چاہنے والے ہندوستان میں غریب نواز کے، اتنے ہی بنگلہ دیش میں بھی ہیں، اتنے ہی پاکستان میں ہیں، اتنے کولمبو کے اندر ہیں. ہر سنی مسلمان کے دلوں میں غریب نواز بستے ہیں، محبت رکھتے ہیں. تو یہ بزرگوں کا فیضان بٹتا نہیں ہے، یہ بانٹنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، بٹ کے کم نہیں ہوتا. کہیں بھی رہو ان کی محبتیں تمہارے سینوں میں ہے، وہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اکابرین علماء دین یہ 300 سالوں سے یہ نس سے آئے ہوئے چوہے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے علماء اکابرین ان کا جواب دے رہے ہیں. ہم ان سے بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو. اگر ایمان والے خود کو سمجھتے ہو تو ایمان والے ہو جاؤ، اور ایمان والے ہونے کے لیے بغیر عشق مصطفیٰ، بغیر تعظیم مصطفیٰ، بغیر ادب مصطفیٰ یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی ایمان والا رہ سکے. یہ کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے، اللہ نے قرآن میں ایک ہی آیت ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے. مولا یہ نماز کیا ہے؟ یہ لفظ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ بیان کہیں نہیں ہے، قرآن میں آگے کہیں اس کی وضاحت نہیں کہ صلاۃ یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب صلاۃ کا ورڈ اٹھائیں گے تو ڈکشنری دیکھیں گے. صلاۃ کے معنی جب ڈکشنری میں دیکھا عربی کی تو اس میں معلوم چلا کہ صلاۃ کے معنی طلب مغفرت ہے، دعا ہے.
اب یہ جو نماز کی شکل میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ اس کی تفصیل کہاں ہے قرآن میں؟ یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود، یہ قعود کہاں ہے؟ اللہ نے تو صرف فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. مولا تفصیل بھی کہہ دیتا نا کہ نماز نام ہے قیام کا، نماز نام ہے رکوع کا، نماز نام ہے سجود کا، نماز نام ہے قعود کا، پھر سلام کرو، پھر نماز سے بعد. طریقہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، طریقہ نہیں بتایا. محبوب سے کہا بس جاؤ اپنی امت کے لیے میرا یہ تحفہ لے کر جاؤ، صلاۃ، نماز کا. اور اختیار ہے تمہیں. اب صلاۃ کو جس انداز میں، جس ادا سے تم ادا کرو گے وہی میری مرضی بن جائے گا، وہی میری رضا بن جائے گی، وہی میری عبادت بن جائے گی. اب نبی نے سوچا کہ دعا، طلب مغفرت، یہ عبادت کی کیسے جائے. تو جاتے وقت نبی نے دیکھا تھا یہ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں جب سے پیدا کیے گئے. یہ قیام کیا؟ کہا ہاں یہ اس وقت سے ہیں جب سے پیدا کیے گئے قیام کی حالت میں کھڑے. اور اوپر گئے تو دیکھا کچھ فرشتوں کو رکوع میں ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے یہ پیدا ہوا یہ رکوع میں ہے. اور اوپر گئے تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے پیدا ہوا یہ سجدے میں ہے، سر ہی نہیں اٹھایا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے یہ پیدا ہوا یہ قعدہ میں بیٹھا ہوا ہے، اٹھایا نہیں. اب یہ منظر دیکھا تھا جاتے وقت جب اللہ نے کہا کہ اپنی امت کے لیے تحفہ لے جاؤ، صلاۃ لے جاؤ. ٹھیک ہے نا، لے جاؤ. تو مصطفیٰ جان رحمت نے سوچا اب دیکھیے کیا محب و محبوب کی باتیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ محبوب ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو تو میری عبادت ہوگی. محبوب میں جانتا ہوں تم میرے محبوب ہو، میں جانتا ہوں کہ مجھے کون سی ادا پسند آئے گی وہ تم جانتے ہو. تو نبی نے فرشتوں کی ان ادا کو سلیکٹ کیا، قیام بھی شامل کر لیا، رکوع بھی شامل کر لیا، سجدہ بھی شامل کر لیا، قعدہ بھی شامل کر لیا، اور یہ بن گئی عبادت، یہ بن گئی نماز. اب نماز جب بن گئی، اب مجھے بتاؤ اللہ نے تو حکم نماز کا دیا تھا صرف، اب نماز کیسے ادا کریں طریقہ تو معلوم نہیں تھا. تو اب جو طریقہ نبی نے کیا وہ طریقہ ادائے مصطفیٰ ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ ادائے مصطفیٰ ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ قیام، رکوع، سجود، قعود، یہ سب ادائے مصطفیٰ ہے نا، اسی کا نماز نام ہے نا. تو اب سنو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے حکم خدا کا، عبادت خدا کی سمجھ کر، اور اس میں ادائے مصطفیٰ کا خیال نہ رہے. جس نماز میں ادائے مصطفیٰ کا خیال نہ رہے وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز. یہ ظالم کہتے ہیں نماز میں غیر کا خیال آ جائے تو نماز فاسد. لا حول ولا قوت الا باللہ. قابل رحم ہے یہ لوگ، دریا کے کنارے پہنچ کر بھی پیاسے ہیں، پیاسے ہی مر جائیں گے. دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے لیکن یہ بھوکے ہیں، بھوکے ہی مر جائیں گے. غیر کا خیال آ جائے نبی کا تو پھر نبی کی نماز کے بارے میں کیا کہو گے؟ امتی کے خیال میں نبی کی نماز آ جائے، ارے ظالموں کچھ تو ہوش کی دوا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نبی نماز فاسد، نماز میں فساد. اور اگر نبی کے نماز میں امتی کا خیال آ جائے تو کیا کہو گے؟ ہے جرت تو کہہ کے بتاؤ. نبی سجدے میں، امام حسین بہت چھوٹے سے، چلتے چلتے ننھے ننھے معصوم قدموں سے آگے بڑھے.
چونکہ آقا کی یہ محبت تھی نواسوں سے کہ وہ جھک جاتے تھے، اپنے نواسوں کو کندھے پر بٹھا کر گھوڑے بن جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے نواسو، یہ میری زلف عنبر جو ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ جبریل جن کے تلووں کے دھول کو اپنی آنکھوں میں لگائیں، وہ نبی نواسوں سے کہتے ہیں کندھوں پر بیٹھ کر میں گھوڑا بن جاتا ہوں اور تم میرے زلف عنبر کو، کاکل عنبر کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ پکڑواتے تھے نبی۔ جب سجدے کی حالت میں دیکھا تو حضرت امام حسین نے سمجھا کہ شاید نانا گھوڑا بنے ہیں اور ہمیں بٹھانے کے لیے سجدے میں، اور نبی ہے عبادت میں۔ نبی نے عبادت شروع کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب حسنین کریمین جب شانوں پر سوار ہو گئے تو نبی سر نہیں اٹھا رہے، سر نہیں اٹھا رہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ابھی حسین اترے نہیں، سبحان ربی الاعلی۔ ابھی اترے نہیں، سبحان ربی الاعلی۔ ابھی اترے نہیں، سبحان ربی الاعلی۔ ابھی اترے نہیں، سبحان ربی الاعلی۔ نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں، طویل دے رہے ہیں۔ سر جھکایا تھا خدا کے لیے اور سر اٹھا نہیں رہے ہیں حسین کے لیے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تسبیح خدا کی، سبحان ربی الاعلی۔ طول دے رہے ہیں تسبیح کو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ابھی حسین اترے نہیں، سبحان ربی الاعلی۔ ابھی اٹھاؤں گا سر تو حسین گر جائیں گے، سبحان ربی الاعلی۔ ابھی بھی شانے پر سوار ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ ارے ظالموں مجھے بتاؤ، جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آنے سے، نبی کی نماز میں کوئی خلل نہیں تو امتی کے خیال نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نور العلا نور ہو جائے۔ نور العلا سمجھے آپ؟ اب دیکھیے نبی کا کوئی بھی کام یاد رکھیے گا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی کوئی بھی کام اپنے ارادے، اپنے تمنا سے نہیں کرتا، اپنی خواہش، اپنی آرزو سے نہیں کرتا۔ نبی وہی کرتا ہے جو رب کہتا ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ عبادت خدا کی، تسبیح خدا کی، صرف حسین نواسے کے لیے سر نہیں اٹھا رہے؟ صرف نواسے حسین کے لیے نبی سر نہیں اٹھا رہے؟ خدا کی عبادت نہیں میرے پیارے، اسی راز کو تو سمجھا نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی پہ ممبر پہ کھڑے ہیں، حجرے مبارک سے حضرت امام حسین باہر نکلے۔ نبی نے دیکھا حضرت امام حسین کو حجرے سے باہر نکل کے آگے صف میں آتے ہوئے، خطبہ روک دیا۔ حسین قریب آئے، گود میں اٹھا لیا، خطبے کا مضمون بدل گیا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انظر ھذا حسین۔ پہلے دائیں طرف، اپنے رخ کے دائیں طرف کے صحابہ کو کہا۔ کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ہے؟ یہ سارے صحابہ روز تو دیکھ رہے تھے کہ یہ حسین ہے، لیکن نبی کیا فرما رہے؟ یا ایھا الناس انظر ھذا حسین۔ پھر نبی سامنے کی طرف مخاطب ہوئے، یا ایھا الناس انظر ھذا حسین۔ پھر نبی اپنے بائیں طرف متوجہ ہوئے، یا ایھا الناس انظر ھذا حسین۔ جب سب کو مخاطب کر چکے تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس انظر ھذا حسین ھذا دین۔
کہہ چکے نبی دین ہے حسین. اب حسین نبی کے شانے پر صرف حسین نہیں تھے, نبی کے شانے پر دین تھا. ہم مصطفیٰ دین گرانے نہیں آئے ہیں, دین کو بلند کرنے آئے ہیں. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سگر گوش شیخ اعظم نواسہ سرکار کلا اشرفی طلحہ یا حسین. ایک منٹ. نو, یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے. صرف یا حسین یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے. جتنے بھی آقا کی حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو گے, الحسن والحسین, الحسن والحسین. جب نبی نے دونوں نواسوں کو الگ نہیں کیا تو تم کیوں الگ کرتے ہو؟ تم بھی نعرہ لگاؤ, یا حسن یا حسین. سنیوں کا نعرہ, سنیوں کا نعرہ, سنیوں کا نعرہ, یا حسن یا حسین. یہ نعرہ اب نعرہ یہی لگانا. یہ سنیوں کا نعرہ ہے. یہ غفلت میں یہ شیعوں نے چبا کے نوالا ہمارے منہ میں ڈال دیا تھا. ہم اسی ٹریک پہ چلے گئے تھے. اب واپس آ جاؤ. اب ہماری محفلوں میں محرم کی مجالس میں نعرہ لگے گا تو یا حسن یا حسین. مصطفیٰ کا نور ہے فاطمہ کے دل کا چین, مصطفیٰ کا نور ہے. اور ایک نعرہ اور دے رہا ہوں آپ کو. جب کہو من کن تو مولا, کہو من کن تو مولا تو سامنے سے کہو نبی 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 نبی. اور جب کہو فعلی مولا, علی 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 علی. من کن تو مولا من كنت مولا فهذا مولا, من كنت مولا فهذا مولا. جبریل کا نعرہ, ہم سب کا نعرہ. آپ سمجھے؟ ہمیں کسی سے نعروں کا لون لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس خود نعرے ہیں اور ہمارے نعرے حق کی بنیادوں پر ہیں. اہل سنت والجماعت اعتدال کا مسلک اور مذہب ہے. ہمیں جس کا جو حق سمجھایا گیا ہے ہم اس کو اسی حق کے اعتبار سے مانتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے جب یہاں آ گئے تو اس لیے اب یہ بھی سمجھتے جاؤ, شریعت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں اپنی عقل مت لگایا کرو.
چونکہ عقل لگانے والے بڑے بڑے لوگ جتنے بڑے تھے اتنے نیچے چلے گئے. شریعت کے معاملے میں عقلوں کا استعمال نہ کہا کرو. اہل بیت کی محبت ہر سنی کا حق ہے. مولا علی سے محبت ہر سنی کا حق ہے. سیدنا صدیق اکبر کی تعظیم و تکریم ہر سنی کا حق ہے. حضرت عمر فاروق کی محبت تعظیم و تکریم ہر سنی کا حق ہے. اور اشرفیوں میں بہت واضح طور پہ کہتا ہوں، معاملہ چاہے تفضیلیت کا ہو، معاملہ چاہے رافضیت کا ہو، مخدوم پاک کا بڑا کھلا موقف ہے. پناہ انہی کے دامن میں لینی ہے تمہیں. مرو گے کہیں، قبر میں دفن کیے جاؤ گے کہیں. جب حشر و نشر کا وقت آئے گا، قبروں سے نکالے جاؤ گے تو کہیں اور نہیں بھٹکو گے، سب سے پہلے کچوچے ہی آؤ گے. اور سارے مخدوم پاک کی قیادت میں اکٹھا ہو کر پھر اس امیر کی اقتداء میں ہمارا سفر آخرت کی طرف شروع ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے یاد رکھنا، مخدوم پاک نے بڑے صاف لفظوں میں رسالے قبریہ میں یہ درج فرمایا ہے کہ جو ترتیب ہے کہ پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا صدیق اکبر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی. مخدوم پاک نے فرمایا کہ ہم اسی پر ہیں اور اسی پر رہیں گے قیامت تک، اور جو اس راہ کو چھوڑے گا اللہ رسول اس سے بیزار ہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکے میں نہیں آنا، دھوکے میں نہیں آنا. آج سنیت بڑے خطرناک دور سے گزر رہی ہے. ایک طرف رافضیت کی کھائی ہے، دوسری طرف ناصبیت کا دلدل ہے. ہم سنیوں میں بھی ایک فرقے نکلا ہے، ناصبی ہے. وہ اہل بیت کی تعریف کرو، اہل بیت کی تعریف کرو تو اس کے ہاتھ میں پہلے ہی سے انک لگی ہوئی ایک مہر ہے، ٹھپا لگا دے گا شیعہ کا. یہ ناصبی ہیں. ذکر علی عبادت، علی کا دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت. تو عبادت کرنا شیعت کہاں سے ہو گیا؟ لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، اہل سنت والجماعت کو تکلیف نہیں ہے. نو نو، وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سمجھتے ہیں. نبی کے بعد اگر اسلام میں دین میں کسی کا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے، یہ سب مانتے ہیں. لیکن جہاں بات آ جائے گی اہل بیت کی، وہاں تنقیص کرنا شروع کر دیں گے. ارے ظالموں، کس نے حق دیا ہے تم کو؟ جو 1400 سال پہلے شخصیتیں گزری ہیں ان میں تقابل کرنے کا حق کس کو دیا ہے؟ ارے سارے صحابہ ہمارے لیے باعث تعظیم و تکریم ہے. نبی نے فرما دیا الصحابہ کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہے، جن کی چاہو پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. تو تم کون ہوتے ہو صحابہ کے درمیان تقابل پیدا کرنے والے؟ مشاجرات صحابہ کو محفلوں میں بنانے والے، محفلوں میں بحث کا موضوع بنانے والے یاد رکھیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مشاجرات صحابہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کبھی بھی بحث کا موضوع نہیں رہا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی صحابی عمل سے صحابی بنا ہی نہیں ہے.
جب صحابی عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے تو اس کے عمل پہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ صحابی بنتا ہے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت سے، نبی کے روئے زیبا کو دیکھ لینے سے صحابی بنتا ہے، عمل سے صحابی نہیں بنتا۔ عمل تو بعد میں زندگی، اب صحابی بن گیا تو پھر عمل ہی عمل ہے، لیکن جب بنا تھا تو عمل سے نہیں بنا تھا۔ ورنہ بتاؤ پھر اس صحابی کے بارے میں کیا کہو گے؟ 9-10 کا وقت ہے، گھوڑے سے آتا ہے، نبی کی بارگاہ میں اترا اور آیا، اسلام لایا، گھوڑے پہ چڑھا، روانہ ہوا، ٹھوکر کھایا گھوڑے نے، وہ گرا، وہیں موت ہو گئی۔ نہ فجر کا وقت تھا، نہ ظہر کا وقت تھا، نہ چاش کا وقت تھا، نہ اشراق کا وقت تھا، نہ مغرب تھا، نہ عصر، کوئی وقت نہیں، ایک وقت کی عبادت نہیں۔ آیا، ایمان لایا، گھوڑے پہ سوار ہوا، واپس جا رہا تھا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گھوڑا بھی گرا، وہ صحابی بھی گرے اور وہیں موت ہو گئی۔ کوئی عمل تو نہیں کیا، لیکن ان صحابی کا بھی مقام یہ ہے جنہوں نے ابھی عمل کی لذتیں چکھی بھی نہ تھیں کہ موت آ گئی۔ ان صحابی کا مقام بھی یہ ہے کہ اگر سارے اغواص کو، اقطاب کو، ابدال کو اور نجبا کو، اوتاد کو، اخیار کو اگر سب کو اکٹھا بھی کر دو تو کوئی صحابی کے تلووں کے دھول کے برابر نہیں ہوتا۔ میرے پیارے، بہت سنبھل کے چلنا، بہت مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ طوفان دور سے آتا تھا تو ہم دیکھ لیتے تھے، اب طوفان ہماری بغلوں میں پل رہا ہے۔ بچا کے خود کو بھی رکھنا، اپنی نسلوں کو بھی رکھنا۔ جس طرح سے ایڈ نے مدرسوں کو تباہ کر دیا، ویسے یہ دوہر کی باہر کی دنیا کے ایڈڈ ایجنٹ بھی آپ کے عقیدے کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے۔ ہوشیار رہنا میرے پیارے، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غفلت میں دھوکہ نہ ہو جائے کہ تمہارا ہی بچہ تمہارا نہ رہے۔ اس باپ، وہ باپ خوش نصیب ہے جس کا بچہ اس کے لیے ثواب جاریہ بنے، اور ثواب جاریہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ سلامت رہے۔ ایمان اور عقیدہ، اور یہ کتنا قیمتی ہے میرے پیارے۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوری ہو گئی اور زبردست بمپر چوری ہوئی، ایسی چوری ہوئی کہ جھاڑو نے بالکل گھر میں جھاڑو لگا دیا، جھاڑو صاف کر، کچھ بچا ہی نہیں۔ جب وہ بزرگ گھر میں آئے، دیکھا کہ کچھ نہیں ہے، چھت اور زمین فرش کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، سب لے گیا۔ بغل کے ان کے ایک صاحب تھے، ان بزرگ کے پڑوسی تھے، ان کو جب معلوم ہوا تو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے، کچھ حوصلہ افزائی کے لیے وہ بزرگ آئے۔ وہ پڑوسی آیا بزرگ کے پاس، کہا کہ بڑا افسوس ہوا، یہ تو بہت بڑی چوری آپ کے یہاں ہو گئی کہ چور نے، ان ظالموں نے کچھ نہیں چھوڑا آپ کے گھر میں۔ تو بزرگ نے ان کی بات سن کے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ پڑوسی حیران کہ سارا مال نکل گیا اور یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ پڑوسی نے پوچھا کہ حیرت زدہ ہوں کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی آپ کی زبان سے افسوس کے کلمات کے بجائے نکل رہا ہے اللہ کا شکر ہے۔ یہ سمجھا نہیں میں، کہنا ہاں تم نہیں سمجھو گے، جس پھل کو تم نے کھایا ہی نہیں اس کی لذت کیا جائے۔ کہا چلیے آپ سمجھا دیجیے۔ کہا یوں سمجھ لو کہ وہ مال کا چور تھا، مال لے گیا،
اگر ایمان کا چور ہوتا اور ایمان لے کے چلا جاتا تو سب کچھ چلا جاتا. ایمان بچا ہے نا تو اللہ کا شکر ہے. میرے پیارے اسی نظر سے دیکھو, بھوکا رہنا پڑے رہ جاؤ, لیکن ان بوٹیوں, ان شوربے اور سالن اور مکھن میں ڈوبی ہوئی روٹیوں کو لات مار دو جو تمہارے ایمان کو خریدنا چاہتی ہے. ایسے فتنوں کو اپنے اندر پنپنے نہ دو. اپنے عقیدے کو, اپنی عقیدت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. کیا فرق پڑتا ہے یار, 40 سال تکلیف میں اٹھا لیں گے, پھر نامعلوم سالوں تک آرام ہی تو آرام ہے. 40 سال کے آرام کے لیے نامعلوم سال کو اذیت میں ڈالنا, یہ کون سے نفع کا سودا ہے بھائی؟ اٹھا لیں گے, بارے گراں اٹھا لیں گے, مصیبتیں جھیل لیں گے, لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے, کسی بھی حال میں نہیں کریں گے. اب اس نہ کرنے کے لیے اگر تم پر فزیکل کوئی ظلم کرے تو بلال حبشی کو یاد کر لینا. اگر تمہیں بھوک ستائے, مالی تمہارے پاس قحط آ جائے, تنگ دستی آ جائے, اس تنگ دستی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں لوگ خریدنا چاہیں, تو میرے پیارے اگر 7 دن کے فاقے سے ہو تو خندق کے میدان میں ان صحابہ کو یاد کر لینا جنہوں نے اپنے پتھر پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندقیں کھودتے ہوئے تمہیں نظر آئے. لیکن عہد کرو کہ ان جیسے زمین پر رینگنے والے انسانی شیطانوں سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا. قرآن کی آیت پڑھتے ہو نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں یہ شیطان بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے. یعنی صرف شیطان ہی نہیں کرتا, شیطان کی شکل میں انسان بھی کرتا ہے. تو ہر انسان کو دیکھ کر انسان نہ دیکھ لینا, سمجھ جانا, دیکھنا یہ انسان انسان ہے بھی کہ نہیں ہے. جو انسان رحمان کا بندہ ہو اور مصطفیٰ کا غلام ہو وہی انسان انسان ہے, اور جو دنیا کا غلام بن جائے, دنیا کی ضرورتوں کو اپنے ایمان سے زیادہ بڑا سمجھنے لگے, وہ انسان انسان نہیں, وہ شیطان ہے. میرے پیارے وقت آ چکا ہے بیدار ہو جانے کا. متحد ہو جاؤ, اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. متحد ہو جاؤ, دین کے نام پر متحد ہو جاؤ, مسلک کے نام پر متحد ہو جاؤ, حق کے نام پر متحد ہو جاؤ. تمہارا اتحاد ہی ہر باطل فرقوں کے لیے کافی ہے. 1000 اسکوائر فٹ کا ایک ہال ہو, اس میں اندھیرا ہو, ساری لائٹیں بند, باہر سے آنے روشنی کا کوئی امکان نہیں, اس لیے کہ ساری کھڑکیاں بھی سیلڈ ہیں, ٹیپ مار مار کے سیلڈ, باہر سے بھی روشنی نہیں, پورے کمرے میں اندھیرا گپ, یعنی 1000 اسکوائر فٹ میں اندھیرا ہی اندھیرا.
کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میرے پیارے دیکھو حق کی طاقت کو دیکھو, روشنی اور نور کی طاقت دیکھو. 1000 اسکوائر فٹ کا ہال, پورے ہال پہ اندھیرے کا راج ہے. ایک ماچس کی تیلی لے کر جاؤ, اس 1000 اسکوائر فٹ کے اندھیرے کمرے میں اسے جلاؤ, جیسے اس میں روشنی پیدا ہوگی اندھیرے کو وہ کھا جائے گی. ایسا ہی حق ہے میرے پیارے. دنیا اگر ظلمت کدے میں ڈوب جائے, اگر ایک اللہ کا بندہ حق گو ہے, حق بیان کرنے والا ہے, حق پہ ثابت قدم ہے, تو تمام ظلمت کو مٹانے کے لیے اللہ کا وہ ایک بندہ کافی ہے. ایک بندہ کافی ہے میرے پیارے, ایک بندہ کافی ہے میرے پیارے. حق پر رہو, حق گو بنو, حق کے ساتھ رہو, حق کے ساتھ زندگی گزارو, اور دعا میں حق پر خاتمے ہونے کی دعا کیا کرو. اللہ پاک آپ سب کو سنی صحیح العقیدہ بغیر کسی ملاوٹ کے, بغیر ملاوٹ کے ہمیں سنی صحیح العقیدہ خالص مومن بندہ ہمارا کریم رب ہمیں بنا کر رکھے. اس نے جو شخصیتیں ذاتیں ہمارے لیے تعظیم اور باعث تکریم بنائی ہے, ہم ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک تعظیم کرتے رہیں, تکریم کرتے رہیں, اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, ما توفیقی الا باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. یا نبی یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صبح لیں گے شام لیں گے, آقا تیرا پیارا نام لیں گے. قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لیں گے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ. سیدی یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ, رحمت کن نظر بر حال زارم, یا رسول اللہ. غریبم بے نوایم خاک سارم, یا رسول اللہ. اشرفی آقا ہمارا, اشرفی شہدا تمہارا, کر کے دنیا سے کنارا. آقا رکھتا ہے تم سے سہارا, لو خبر جلدی خدارا. یا نبی سلام علیکہ,
या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खसालिही सल्लु अलैहि আপনারা বসে के लिए हाथ उठाइए। करीमा कार साजा बंदा नवाजा मालिक मौला बेनियाजा अपने हबीब पाक के सदक़े मौला करीम अपने महबूबीन के सदक़े तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू हमारे जुर्मों को बख्श दे मौला, हमारे वालिदैन की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे बीवी बच्चों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे भाई बहनों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे ख़ैश व अकारिब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, जमी मोमिनीन व मोमिनात की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तो हमारे क़ल्ब को ईमान की ज़ियाओं से रोशन कर दे, बरकाते सिलसिले क़ादरिया चिश्तिया अशरफिया से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह हम सबको ईमान पर कायम रख, ख़ात्मा ईमान पर फरमा। मौला करीम हमारे क़ल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे, अपने महबूबीन की सच्ची मोहब्बतें अता कर, बरकतें अता कर, नेमतें अता कर, अपने महबूबीन का सदका अता कर। मौला तू करीम है करम कर दे, मौला तू रहीम है रहम कर दे, मौला तू सत्तार है हमारे ऐबों को छुपा ले। या अल्लाह तेरे महबूब पाक की और तेरे महबूबीन की जिक्र की महफिल में जो लोग हाजिर आए हैं मौला तो इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। इस महफिल की बरकतें नेमतें सबको अता कर। जो बीमार है मौला तू उन्हें शिफा दे दे, जो कर्ज में है मौला तू उन्हें कर्ज से निजात दे दे, जो परेशान हाल है मौला तू उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो तंगदस्ती के शिकार है मौला तू उनके घरों में खुशहाली अता कर दे, जो बेरोजगार है मौला तू उन्हें रोजी अता कर दे, जो बे औलाद है मौला तू उन्हें साहिब औलाद बना दे, जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं है मौला तू उन्हें गैब से अच्छे रिश्ते अता कर दे, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं मौला करीम उनको उनके इम्तिहानात में कामयाबियां अता कर दे। या अल्लाह हम सबको नजर बद की नजर से बचा, दुश्मनों के शर से महफूज रख, हासिदों के हसद से महफूज रख, मुनाफिकों के निफाक से महफूज रख, तमाम अर्जी व समावी बलियात से महफूज रख, मौला करीम हर हादसा से महफूज रख। या अल्लाह सबको सेहत व जिंदगी और सलामती अता कर, मौला करीम सबको खुश रख, शाद रख, आबाद रख, अपने फजल व करम के साए में रख। या अल्लाह तेरे महबूब पाक की इस महफिल को जिन बच्चों ने बुजुर्गों ने जितने भी नौजवानों ने इस महफिल को सजाया है, सजाने में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हमारे यूनिट के बच्चे हों और जो भी अहले मोहब्बत हों, उन सब ने जो खिदमतें की हैं, जो सजाया है, महफिल लगाई है उन्होंने, उसके लिए जो मेहनतें की हैं मौला करीम तो इन सब बच्चों की, बुजुर्गों की, नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमा ले, इनकी खिदमतों को कबूल फरमा ले, इन बच्चों के नसीबे को बुलंदी अता कर, इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा दे। या अल्लाह इन सबको बरसरे रोजगार रख और जो बरसरे रोजगार ना हो मौला तो उन्हें बरसरे रोजगार कर दे मौला। या अल्लाह तो इस महफिल को कबूल फरमा ले, इसकी बरकतें नेमतें हर हाजिर व गायब मोमिनीन व मोमिनात को अता फरमा। या सैयद अशरफ जहांगीर दस्त मंजार नातवांगीर आए अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा दरहाए बस्तरा जे कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारत सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा शफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नजर कुन सुए माँ बहक के ख्वाजे उस्मान हारून बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।